لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم. ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا گھر ضرور دیکھے، وہ گھر جس کی طرف وہ رخ کر کے روزانہ اپنے 5 وقت کی نماز اور نفلی عبادات ادا کرتا ہے. کئی خوش نصیب لوگ اس خواہش کی تکمیل کر پاتے ہیں اور کئی اس خواہش کو اپنے دل میں لیے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے جسے وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو. ویسے تو خوش قسمت مسلمان سارا سال بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور اپنی نفلی عبادات ادا کرتے ہیں، اور لاکھوں خوش نصیب لوگ ذو الحجہ کے مہینے میں فریضہ حج کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور لاکھوں آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے. بعض لوگ آج کل پر ٹالتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو حج کا ارادہ بھی نہیں کرتے. جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس حج کا خرچ ہو اور سواری ہو وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی. یہ حدیث حج کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا بڑی غفلت اور نافرمانی ہے. مسلمانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق حج ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس عظیم فریضے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں. ویسے تو حج کی عبادات اسلام سے قبل بھی موجود تھیں. حضرت ابراہیم اور ان کے بعد کے لوگ بھی حج ادا کیا کرتے تھے. البتہ جزیرہ نما عرب میں عمر بن لہی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف اور اضافہ شروع کر لیا تھا. ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں واحد حج کیا جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام مناسک کو درست طور پہ کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو. اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا. میں ہوں نوید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. کچھ بات کر لیتے ہیں مناسک حج کے مراحل کی. حج والا مہینہ ذو الحج کہلاتا ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر میں 12واں مہینہ ہے. حج کے مناسک خاص طور پر ذو الحج کے 8ویں سے 12ویں تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں. حج کا باقاعدہ آغاز ذو الحجہ کے 8ویں دن سے سٹارٹ ہوتا ہے جسے عام طور پر یوم الترویہ بھی کہتے ہیں. یوم الترویہ یعنی 8 ذو الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مینا میں دن بھر قیام کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. یوم العرفہ یعنی 9 ذو الحجہ حاجی صبح مینا سے عرفات روانہ ہو جاتے ہیں. عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرتے ہیں اور ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سنتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر کی نماز ادا کر کے عرفات میں داخل ہو کر قیام کرنا ایک اہم رکن ہے. یہاں پر حجاج کرام کثرت سے دعائیں، استغفار اور عبادات کرتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں. یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کو مزدلفہ سے نکل کر واپس مینا آ جاتے ہیں اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں اور پھر مکہ جا کر طواف کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کو حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں اور روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں اور 13 ذو الحجہ کو مناسک حج مکمل ہو جاتے ہیں. یہ تو تھے حج کے مراحل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال یہ خوبصورت موقع دیتا ہے حج کی صورت میں کہ لوگ اس کے گھر آئیں اور اپنی بخشش اور گناہوں کو معاف کروائیں. ایک جگہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس دوران کوئی فحش کلامی اور نافرمانی نہ کرے تو وہ ایسے پاک ہو کر واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اور آپ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ تو تھیں حج کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. میں ملوں گا آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.